اچھا، 4 کلمے اور ان کا ترجمہ تلفظ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اب یہ 5واں کلمہ، اس کا صحیح تلفظ اور اس کا آپ کو ترجمہ بتاؤں گا۔ تو 5ویں کلمے کا کیا نام ہے؟ استغفار۔ حمزے کے نیچے زیر، تا کے نیچے بھی زیر، استغفار۔ بعض لوگ اس کو استغفار پڑھتے ہیں، وہ پڑھنا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا صحیح کیا نام ہے؟ استغفار۔ اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ تو اس کو اس طرح پڑھیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔ جب وقف کریں گے تو پھر واتوب الیہ اس طرح پڑھ لیں گے، کیونکہ سانس آگے کی طرف تو نہیں جاتا نا۔ پھر اگر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو پھر وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ الا باللہ العلی العظیم۔ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح صحیح تلفظ کے ساتھ آپ نے 5ویں کلمے کو پڑھنا ہے۔ اچھا، ابھی اس کا ترجمہ اس کا اس طرح ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ دیکھا نا، استغفار نام ہے نا اس کا، تو معافی، استغفار کا مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر یا بھول کر کیا، جان بوجھ کر کیا یا بھول کر کیا، تمام گناہوں سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اچھا، آگے چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر، ٹھیک ہے نا، ظاہراً کیا یا چھپ کر کیا گناہ، ان تمام کی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں۔ اچھا، آگے اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا۔ جس کو میں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا بندے کو، وہ گناہ ہو چکے ہوتے ہیں لیکن اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ میں ان گناہوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں جن کا مجھے پتہ ہے، اور جن کا نہیں پتہ ان سے بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد آئے، اے اللہ بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ایسے ہے نا، عیبوں کو کون چھپاتا ہے؟ ستار کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا۔ آگے نا، پہلے علام الغیوب، اس کا مطلب ہے عیبوں کو جاننے والا، عیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اصل چیز یہ ہے کہ عیب کو جاننا پھر اس کو چھپانا، یہ خوبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ خوبی ہے۔ پہلے بتایا کہ علام الغیوب، اچھے طریقے سے عیبوں کو وہ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر یہ صفت ہے، وستار العیوب، وہ ایسی ذات ہے ہر عیب کو جانتا ہے لیکن پھر عیبوں کو کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے۔ وستار العیوب کا یہ مطلب ہے کہ وہ عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اس کے بعد پھر چھپاتا نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، عیبوں کو جان بھی لے، پھر چھپا بھی لے، لیکن پھر وہ جو عیب تھے وہ بخشے نہ، ان کی سزا دے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وغفار الذنوب، وہ عیبوں کو جانتا بھی ہے، وستار العیوب، پھر چھپاتا بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وغفار الذنوب، پھر وہ گناہ بخشتا بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ پھر صرف چھپا دو دیا پھر بخشا نہیں، پھر ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بخشتا بھی ہے، وغفار الذنوب۔ اس کے بعد فرمایا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کہ اور گناہ سے بچنے کی طاقت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے۔ یعنی جو ہم نیکی کرتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے کرتے ہیں، اور جو گناہوں سے بچتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے گناہوں سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
اچھا، وہ کون ہے؟ آگے فرمائیں علی العظیم، اس کا مطلب ہے جو بہت بلند عظمت والا ہے، جو بہت بلند عظمت والا ہے، یعنی کیا مطلب ہوا؟ اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی قوت نہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے۔ کون سا اللہ؟ وہ اللہ جو بہت بلند اور عظمت والا ہے۔ ٹھیک ہے نا، پانچویں کلمے کا پتہ چل گیا آپ کو؟ پانچویں کلمے کا صحیح تلفظ بھی میں نے آپ کو بتا دیا بھی اس کو کس طرح پڑھنا ہے صحیح طریقے سے، اور پھر میں نے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح جو مختصر تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔